خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے تصور پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے اکثر بہت محدود معنوں میں سمجھا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ عبادت کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ تو چلیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی سادہ سے سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ جب ہم لفظ عبادت سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ اکثر لوگوں کے لیے پہلا خیال فوراً نماز کی طرف جاتا ہے نا؟ یا پھر ہو سکتا ہے ذہن روزے جیسی دوسری مذہبی عبادات کی طرف جائے۔ یعنی عام طور پر ہمارا تصور کچھ خاص رسمی عبادات تک ہی بس وہیں تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عبادت کا مطلب صرف اتنا ہی ہے؟ آج ہم جس ماخذ کو دیکھ رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ یہ نظریہ، یہ تصویر ادھوری ہے۔ اس کا اصل تصور تو اس سے کئی زیادہ، بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو آج ہم اس موضوع کو کیسے سمجھیں گے، اس کا ایک خاکہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عبادت کی روایتی تعریف سے آگے بڑھیں گے، پھر اس کے اصل جوہر کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ جانیں گے کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنتی ہے، اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے، اور آخر میں اس کے فرد اور معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ چلیں تو اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس محدود نظریے سے نکل کر ایک جامع فہم کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس لفظ کی جڑ کو دیکھیں، یعنی اس کے لغوی معنی کو، تو عبادت عربی کے لفظ عبد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے غلامی یا مکمل اطاعت اور بندگی۔ اور پھر جب ہم اس کے اصطلاحی یعنی شرعی معنی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسے عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو انتہائی احترام اور عاجزی کے ساتھ کیا جائے، اور اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ جس کی عبادت ہو رہی ہے وہی اس کا حقیقی حقدار ہے۔ تو یہاں پہ ان دونوں نظریات کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے محدود نظریہ جو کہتا ہے کہ عبادت بس نماز، روزے جیسے کچھ خاص کام ہیں جو خاص وقت اور جگہ پر کیے جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہے ایک جامع نظریہ جو کہتا ہے کہ نہیں، عبادت تو شعور کی ایک مسلسل کیفیت کا نام ہے جہاں انسان کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے اور یہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عبادت پوری زندگی کا نام ہے تو اس کی عملی شکل کیسی ہوتی ہے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں یہ کیسی دکھتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے، جہاں ایک بہت ہی بنیادی آیت اس کی تعریف کو صرف ظاہری اعمال سے کہیں آگے لے جاتی ہے۔ تو اس آیت میں نیکی کے بنیادی ستونوں کو گنوایا گیا ہے۔ دیکھیں، اس میں صرف ظاہری عبادات نہیں ہیں، اس میں غیب پر ایمان لانے جیسی باطنی کیفیت بھی ہے، اور رشتہ داروں، یتیموں کی مدد کرنے جیسے عملی کام بھی ہیں۔ نماز قائم کرنا بھی ہے، وعدے پورے کرنا بھی، اور مشکل وقت میں صبر کرنا بھی، یہ سب نیکی کا حصہ ہیں۔ اور یہ تصور صرف یہیں تک نہیں رکتا، نبوی روایات اس کو اور بھی زیادہ وسیع کرتی ہیں۔ ایک بہت خوبصورت مثال ہے کہ کسی کی طرف دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، یعنی عبادت ہے۔ تو دیکھیں یہاں بات کتنی گہری ہو جاتی ہے، کسی سے اچھی بات کرنا، کسی کی مدد کر دینا، یہاں تک کہ ایمانداری سے اپنا کام کر کے حلال روزی کمانا، ان سب کاموں کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ یعنی ہمارا ہر مثبت سماجی اور ذاتی عمل عبادت بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ عبادت کیا ہے۔ اب ذرا اس کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک گہرا مقصد ہے۔ جیسے نماز، اس کا مقصد اللہ کی یاد ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد نفس کو مال کی محبت اور لالچ سے پاک کرنا ہے۔ روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، اور حج بھی اسی تقوی کا ایک عملی اظہار ہے۔ اور بار بار یہ لفظ تقوی آ رہا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ یہ صرف ڈر یا خوف نہیں، بلکہ یہ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا ایک گہرا شعور ہے، ایک ایسی کیفیت جو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر فیصلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اچھا، یہ سب تو ہو گئی نظریاتی باتیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فرد یا پورا معاشرہ عبادت کے اس وسیع تصور کو اپنا لیتا ہے تو اس کے عملی حقیقی دنیا میں کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یہ ایک مثبت زنجیر کی طرح کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے فرد میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، وقت کی پابندی آتی ہے۔ پھر جب وہ خیرات کرتا ہے تو اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور جب معاشرے کے لوگ انصاف، مہربانی اور وعدے پورے کرنے پر توجہ دیتے ہیں تو سماجی بندھن خود بخود مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کہ عبادت شائستگی اور تعاون سکھاتی ہے۔
یہ سستی اور کاہلی جیسی منفی عادتوں پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کرتی ہے، ہمدردی اور باہمی تعاون کو بڑھاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ انسان کے کردار اور اس کی دیانتداری کو مضبوط کرتی ہے۔ تو یوں ہم نے عبادت کی ایک محدود سی تعریف سے اپنا سفر شروع کیا اور ایک ایسے جامع فلسفے تک پہنچے جو پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اور یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہم اپنے ہر اچھے اور مثبت کام کو صرف ایک دنیاوی کام نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر کرنے لگیں، تو ہماری روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ہمارا پورا نقطہ نظر ہی کیسے بدل سکتا ہے؟